جی میاں صاحب، کچھ اور آئی پی پیز نے آج درخواست دی ہے، میں دیکھ رہا تھا، کیا سلسلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ریٹ کم کرنے کو تیار ہیں؟ قائد صاحب بالکل، جو ٹاسک فورس ہے، پاور ٹاسک فورس، اس نے جو بات چیت کی ہے آئی پی پیز کے ساتھ، یہ اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سی آئی پی پیز نے نیپرا میں درخواست دی اور وہ ٹیرف ریڈیوس ہوا۔ آج بھی 9 آئی پی پیز ہیں جو بگاس پہ چلتے ہیں، انہوں نے درخواست دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو منافع ہے وہ بھی کم کیا جائے، ہماری اپریشنل کاسٹ بھی کم کی جائے اور ہماری مینٹیننس کاسٹ جو ہے وہ بھی کم کر دی جائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انشورنس لاگت ہے وہ بھی کم کی جائے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم بجلی جو ہے وہ بلک سپلائر جو ہیں ان کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ تو اس میں 9 پاور پلانٹس ہیں، ان کے جو ریٹس ہیں اس وقت یہ 9 روپے 71 پیسے فی یونٹ تک ہیں، جو کہ 16 روپے تک تھے۔ ان کو جو پہلے ٹیرف دیا گیا تھا وہ کوئلے کے ریٹ پر دیا گیا تھا، جو کہ ان سے نیگوسیشن ہوئی اور وہ واپس آیا ریٹ، اور اب اس کا ٹیرف جو ہے وہ 5 روپے فی یونٹ تک ہونے جا رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جون تک قائد صاحب یہ پلاننگ ہو چکی ہے کہ بجلی کے ٹیرف میں 6 روپے فی یونٹ جو ہے وہ مزید کمی کی جائے گی۔ اس وقت 7 روپے 41 پیسے کمی کی گئی اور 6 روپے مزید ہو جاتی ہے، تو بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 27 روپے پر آ جائے گا، اور 1 روپے 71 پیسے آج بجلی جو ہے وہ سستی ہوئی ہے 3 ماہ کے لیے، اور اس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مزید بجلی جو ہے وہ سستی ہونے جا رہی ہے، تو 25 روپے فی یونٹ کا جو ہے بجلی کا یونٹ اس تک آنے کا حکومت کا ٹارگٹ ہے، اور اس طرف جو ہے وہ حکومت جا رہی ہے، اور نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ اس میں ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی ہیں۔ نیپرا جو ہے وہ 16 اپریل کو اس پر سماعت بھی کرے گا، 16 اپریل کی بات میں کر رہا ہوں، تو 16 اپریل کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی چینج ہونی ہیں، تو عالمی مارکیٹ میں 13% جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، خام تیل کی قیمتوں میں، تو وہ اس کا جو امپیکٹ ہے اس کا ریلیف پاکستان پہ آئے گا، اور وہ ریلیف ملنے کا امکان ہے، اور امکان ہے کہ بڑا ریلیف ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ایک سوال ہے آپ سے، بات یہ ہے، ابھی آپ نے ایک بات کی، اسی کو میں دہراتا ہوں کہ جی وہ کوئلے سے پیسے کوئلے کو لے رہے تھے، بنا گنے کے پھونک سے رہے تھے۔ دس از کرمنل، اٹس اے کرمنل اوفینس۔ میرا مطلب ہے وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک صاحب بہت کھانا کھاتے تھے تو کھا کے ہٹے تھے، کہتے ہیں اوئے رج گئے ہو، کہتے نہیں تھک گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ تھک گئے ہیں کما کما کے۔ کیا اس ریاست میں کوئی ریگولیٹری رجیم ہے کہ جہاں پہ آپ کہ جو اتنا سستا آپ کا تھا را مٹیریل جس سے آپ بجلی بنا رہے تھے اور کئی سالوں سے بنا رہے ہیں، اور آج پھر جو ہے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے، بلکہ اس کا مقبرہ ڈیمالش کر کے آپ ہم پہ احسان کر رہے ہیں کہ جی 5 روپے گھٹان لگے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو پکڑا جائے گا جنہوں نے یہ دیکھنا تھا کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے، اور اس ملک کے غریب عوام کی پھٹی ہوئی جیب جس میں آنا نہیں ہے اس میں سے گھسیٹ کے اس کی کھال کھینچ کے پیسے کما کے ان کو آپ دیتے رہے؟ قائد صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی تشویشناک بات ہے، اس کی کہانی بڑی ہوش روا ہے، اور جو ریگولیٹر کی آپ نے بات کی ہے، یہ ریگولیٹر نے ہی یہ ٹیرف جو ہے منظور کیا تھا ماضی میں، اور یہ ریگولیٹر نے ٹیرف جو ہے منظور کیا تھا کہ ان کو کوئلے کے ریٹ کے ساتھ، اور بعد میں ابھی جو ٹاسک فورس ہے اس نے یہ سارا کچا چٹا کھولا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طلب کر کے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا فرانزک آڈٹ ہوگا، تو پھر پیچھے ہٹ گئے، اور پھر اب جو ہے وہ کریں فرانزک آڈٹ۔ انہیں کہیں میاں صاحب میری طرف سے، میں اپنے عوام کی طرف سے یہ کہہ تو نہیں سکتا، نہ میں کوئی عوامی نمائندہ ہوں نہ میں لیڈر ہوں، لیکن میرے دل یہ کہتا ہے کہ یہ بات کہہ دوں، انہیں کہیں آپ 5 روپے ابھی کم نہ کروائیں، آپ ان کا فرانزک آڈٹ کروا کے دکھائیں، اور جہاں کرمنل اوفینس ہوا ہے اور پاکستان کے مفادات اور اس کے عوام کے خلاف جو ہوا ہے، جو بھی قانون میں اس کی سزا ہے، ان کو الٹا لٹکانا ہے تو الٹا لٹکائیں، سیدھا لٹکانا ہے تو سیدھا لٹکائیں۔ آپ ابھی نہ کریں، ہمیں 5 روپے کا یہ چکمہ نہ دیں، آپ کریں اس کو۔ جو ٹاسک فورس ہے اسے کہیں کہ ڈونٹ لیٹ دیم گو اسکاٹ فری، بتائیں یار یہ اس طرح ملک ہے، اس میں جو آئے فراڈیا لوٹ مار کے نکل جائے، اور بعد کہ میں بڑا آسان کیتا ہے، میں £1,00,000 تو تھوڑے کو لیا سی، اے لو 2.5 روپے واپس لے لو، پلیز۔ یہ اتنا صفاقانہ مذاق، اٹس اے بلیک کامیڈی۔ لیکن قائد صاحب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اس کا فرانزک آڈٹ بھی نہیں ہونا، اب تو اس کو جو ہے وہ 5 روپے نہیں ہونا، یہی میں بات بتا رہا ہوں، آنے جا رہا ہے۔ اس لیے جو پلاننگ ہو رہی ہے اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، سر ایک چیز ہوتا ہے جو نظر نہ آ رہی ہو، ایک چیز ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہو۔ اب جو نظر آ رہا ہے، چند کل پرسوں جو ہے وہ ایک فورم ہوا پاکستان کے اندر جس میں منرلز پر بات ہوئی، اور منرلز کے حوالے سے پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا پاکستان کو۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان میں ریکارڈ ایک میں دنیا کا لارجسٹ جو ہے وہ وہاں پر ذخیرہ موجود ہے،
وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جو اب کمپنی یہاں پر آئے گی وہ یہاں پر ہی مائننگ کرے گی، یہیں پر جو ہے وہ معدنیات نکالے گی، یہیں پر اس کی فنشنگ پروڈکٹ بنے گی۔ اس کا مطلب ہے قائد صاحب کہ یہاں پر روزگار ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ لاکھوں نوکریاں ملیں گی۔ سعودی عرب بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب وہاں پر سعودی عرب میں جو نیفٹیک کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے وہاں تکامل کے نام سے، اور وہاں پر جو ہے وہ لاکھوں نوکریاں وہاں سعودی عرب میں نکل رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر نیفٹیک میں جو ہے وہ ہنرکاری سکھائی جا رہی ہے، تو پاکستانی جو ہے سعودی عرب میں بھی جائیں گے، یہاں پر بھی بڑی انویسٹمنٹ کا سب ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ جون تک سر 1 جولائی کو خوشخبریاں سنیں گے کہ 1 جولائی کو بجلی کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں اور 1 جولائی کو انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، اور 2025 خوشخبریوں کا سال ہے سر۔ میاں صاحب بھلے سے شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا کب تک کسی سینچوں کے تمنائے سمر میں، یہ صبر کا پودا تو نہ پھولا نہ پھلا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ انصاف ہوا ہے، اٹس اے موکری آف جسٹس، کہ آج آپ وہ کہہ رہے ہیں جی 5 روپے واپس کر دیتے ہیں اسی۔ میرا مطلب ہے کہ اوور دی ایئرز ہاؤ مینی ملینز اینڈ ٹریلینز آف روپیز ور لوٹڈ، یعنی مرسیلیسلی، اور ایک ایسے ملک کے عوام کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا کہ دیکھ لو یار کیا حال ہے۔ کل ہم نے سٹوری دی نا، 2,46,300 بچے اپنے پہلے مہینے کی عمر سے پہلے ٹریٹیبل ڈیزیز سے مر جاتے ہیں، 27 مائیں ڈیلی مرتی ہیں، 9,800 بنتی ہیں، 1,90,000 سٹل برتھس ہوتی ہیں۔ اس سے بڑی جینوسائیڈ ہو سکتی ہے؟ یہ صرف بموں سے بندے نہیں مرتے۔ دیکھیں میاں صاحب، جب دھماکے سے کوئی سفاک دہشت گرد ہمارے بچوں کے گلے کاٹتا ہے تو ہماری آنکھ ایک طرف اٹھتی ہے اور ہم کہتے ہیں او ہمارا بچہ مر گیا، ہمارے دل کو درد ہوتا ہے۔ مگر یہاں جب اس طرح خاموشی سے ٹریٹیبل ڈیزیز سے بچے مرتے ہیں تو کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، اور وہ ملین لاکھوں میں ہے۔ تو یہ ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس کو رپورٹ کرنا ضروری ہے، میں نے اس لیے بات کی۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ اگلی خبر دیں اور پھر ہم یہ کسانوں کی ایشوز کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں قائد صاحب، یہاں پاکستان میں یہی بات آپ پہلے کر رہا تھا کہ تیل اور گیس کی تلاش بھی جو ہے ہو رہی ہے، اور وہاں پر تیل اور گیس کی ڈسکوریاں بھی ہو رہی ہیں، اور جو بڑی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے وہ سعودی عرب کی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے۔ امریکنز جو ہیں وہ یہاں پر معدنیات میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں۔ آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ مختلف ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ یقین دلایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر سرمایہ کاری نہ صرف کی جائے گی بلکہ یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ فیکٹریاں، پلانٹس لگیں گے۔ اور محمد بن سلمان ولی عہد نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے لیے وہاں پر بھی نوکریاں ہوں گی، اور لاکھوں نوکریاں سعودی عرب میں بھی نکل رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی بڑی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے۔ زراعت کے اندر جو ہے سعودی عرب سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، وہاں پر معدنیات میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، تیل کی سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ مائننگ سیکٹر جو ہے اور ٹورزم سیکٹر میں سرمایہ کاری سعودی عرب کی ہونے جا رہی ہے۔ نیفٹیک کے ذریعے جو ہے وہ ہنرمندی کے جو گرز جو ہیں وہ سکھائے جائیں گے۔ وزیر اعظم آج گئے ہوئے ہیں، ایک بریک ہے اور ہم نے اب کسانوں کے ایشو ہے، مگر میں یہ اسی ایک پنجابی مصرے پہ اس کو کہتا ہوں کہ چند چڑھے گا تو ویکھے گا کل عالم ویکھے گا۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہو، ہماری تو دعا ہے۔